السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی زیدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں سنس دیٹ فیٹفل ڈے. نہیں کاشف، ایک اور بات ہے. پہلے تو میں باقی سب سے معذرت ہوں کیونکہ بہت لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ شو کریں. آئی ڈونٹ نو، میں نے کرنا نہیں تھا بٹ آ گیا ہوں. چلیں. اور مجھے ادھر آنے میں اور زیادہ ہیسیٹنٹ تھا میں اس کمرے میں، کیونکہ میرے خیال میں اکتوبر 2022 کے بعد یہ پہلی دفعہ میں ادھر آیا ہوں اس کمرے میں. ارشد کے بعد آئی کوڈ ناٹ، میں یعنی حالات بھی ایسے تھے، اس کے بعد آ ہی نہیں سکے. پھر خیر جو بھی ہوا، آئی کونٹ بیئر دا فیکٹ کہ ادھر یہ کمرہ ہم خالی دیکھیں، کیونکہ اس کے بعد بالکل بالکل. تو جی انٹرو کیا کراؤں؟ پارٹی کون سی ہے؟ میں تو آئی پی پی نہیں، میں تو آئی پی پی میں تو گیا تھا خالی دیکھنے کے وہ کیا کرے. میں نے جوائن تو نہیں کی تھی کبھی. I never said I joined. There was a press conference. ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، آپ بیٹھے تھے اس پریس کانفرنس میں ہم اسٹیج پہ. یہ کو بہت دور کونے میں فواد چودھری بھی بیٹھے تھے. چلیں، فواد چودھری منہ چھپا کے پبلک میں بیٹھے. سر میں جب آیا ہوں تو انہوں نے مجھے وہاں بٹھا دیا. میں نے اپنی مرضی کی تو نہیں بنائی تھی، بیٹھا تھا. جوائن نہیں، اگر جوائن کی ہوتی تو الیکشن لڑا ہوتا نا، کوئی عہدہ لیا ہوتا نا. کیوں گئے تھے؟ بہت وجوہات. کراچی سے جہاز میں بیٹھے، فواد چودھری پبلک میں بیٹھ کے منہ چھپا رہا ہے، علی زیدی اسٹیج پہ بیٹھا ہے، عمران اسماعیل پاکستان ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. میں تو میں آیا نہیں لایا گیا ہوں. چلیں، میں آئی پی پی میں نہیں ہوں اور پی ٹی آئی نے مجھے نکال دیا تھا کاغذ بھیج کے، سسپینڈ کر دیا. نہیں، شو کاز نہیں تھا، میں آپ کی ممبرشپ ٹرمینیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، میں نے تو خود ہی کہا تھا کہ میں سیاست سے چھوڑ رہا ہوں. اگر انہوں نے کر دی تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں پی ٹی آئی سے سیاست کروں گا اور دوبارہ اٹھانے آ جائے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا. اور لائٹر نوٹ وہ ایک خیر چلیں، کوئی لائٹر نوٹ کی بات نہیں کرتے آج. آپ کا ایک بڑا مشہور ہوا تھا وہ بیان جب آپ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کی زندگی میں تحریک انصاف چھڑوانا چاہتے ہو تو یہاں گولی مار دو. اس کے بعد کی لائن بھی میں پڑھ دیتا ہوں. میں نے کہا تھا مجھے عمران خان بھی نہیں نکال سکتا پی ٹی آئی سے، اور نکال دیا. اور میں نے کہا تھا، میں کہا وہ عہدہ نہیں دے گا نا، میں ووٹر تو ہوں نا. آپ نے کہا تھا عمران خان بھی مجھے کہے گا تو میں چوکیداری کا کام میں کر لوں گا. اس کے بعد اگر میں نے چھوڑی 11 دن بعد، اس کے 11 دن بعد تو It took you 11 days. ہاں، took me 11 days. 11 دن. It could have taken me. گولی نہیں کھائی؟ نہیں، میں گولی کھانے کا بیان یہاں سے تھا. ٹوٹ گئے، ہار گئے، ڈر گئے؟ کاشف، سیاست میں آیا تھا نا، اپنی ذات کے لیے نہیں آیا تھا. میں تو بڑی کمفرٹیبل زندگی باہر گزار رہا تھا. بلکہ آپ نے تو مجھے ایک دفعہ جب آپ دبئی ملے تھے تو اس وقت بھی میں پالیٹکس میں آ چکا تھا، الیکشن بھی لڑ چکا تھا 1-2. لیکن میں سینیٹر بن جاتا، پارٹی میں تو تھا، 1999 سے تھا، 2002 کا الیکشن لڑ رہا تھا. اس وقت تو میں امریکہ میں اور کمفرٹیبل آرام سے گزارا تھا. اپنی ذات کے لیے نہیں آیا تھا. آئی ہیو لاسٹ آل ان پالیٹکس. ٹینجبل فائنینشیل کچھ بھی نہیں رہ گیا. کسی اور کی بھلائی کے لیے آیا تھا. اور میرا وہاں اور رہنا، میں رہ لیتا. یعنی کہ کون سی جیل میں؟ جیک آباد میں 50 ڈگری گرمی. مشکل جیل ہے. مشکل نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے اس پہ، سلاخیں، 50 ڈگری گرمی، جو بھی تھا. اور بھی مشکل لوگ رہے ہوں گے صورتحال میں. میں کوئی کمپیریٹیو انالیسس نہیں مچھر کاٹتے ہیں؟ کھن کھجورے 2 دفعہ کاٹ چکے ہیں. اور سگریٹ سے جلایا، وہ سگریٹ دے دی تھی تو اسے جلا کے بچ گئی. وہ آئی ریمبرڈ مائی لیٹ فادر، ابو کہتے تھے کہ کھن کھجورا کبھی گھس جائے تو گرم پانی ڈالو. وہ گرم پانی کی تو تھا کوئی نہیں. وہ سگریٹ ایک دن پی رہا تھا تو بڑی تکلیف ہوئی، دیکھا تو کوئی چیز گھس رہی ہے اندر. وہ نشان ہیں دونوں پاؤں میں، ایک لیفٹ میں ایک رائٹ میں. دیٹ واز the 3rd day and the 4th night. 2 دن یہ ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑی سی کمفرٹیبل بھی ہو گئی تھی ان دا سینس کہ 6ٹھے دن انہوں نے ایک تکیہ اور گدا دے دیا تھا اور ایک کچھ وہ پانی شانی آ جاتا تھا. شروع کے 5 دن تو باتھ روم بھی نہیں تھا وہ اینٹوں پہ تھا. آئی ڈونٹ نو میں ٹی وی پہ کیا ڈسکرائب کروں. دیٹ ڈنٹ بریک می. کیا I came into politics to serve, but if I would have, اگر شاید مجھے نہیں پتا، لیکن جو مجھے میسج دیا گیا تھا وہاں، اگر میں وہ مجھے نہیں پتا وہ تھریٹ تھی، ایک امپلائڈ تھریٹ تھی بڑی زوردار.
میں شاید اگر وہ ایکسرسائز ہو جاتی تو میں شاید خودکشی کر لیتا, یا اگر مجھے چھوڑ دیتا تو میں کسی کو مار دیتا. تو وہ میں نہیں کر سکتا تھا. میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں ایک اسٹیٹمنٹ دے کے گھر چلا جاتا ہوں. میں نے بائی دا وے یہ آج میں آپ کو ڈسکلوز کر رہا ہوں, بڑی مشکل سے خان صاحب کو پیغام پہنچوایا تھا وہاں سے, اور ان کا جو پیغام مجھے واپس آیا تھا, انہوں نے کہا تھا بیان دے کے گھر چلے جاؤ. تو آپ نے خان صاحب کے کہنے پہ کیا؟ نہیں, میں نے تو یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا تھا, وہ اگر مجھے نہ بھی کہتا میں کرتا, لیکن میں نے ان کو بتا دیا تھا. اس وقت وہ جیل میں نہیں تھے, وہ باہر آ چکے تھے نا. ہم تو 9 مئی کو اریسٹ ہو گئے تھے. تو آپ نے خان صاحب کو پیغام یہ بھجوایا کہ میں اب نہیں برداشت کر سکتا؟ میں نے کہا کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے شاید میں برداشت نہیں کر سکوں گا. تو انہوں نے کہا تم کاشف, جو بھی مجھے پیغام دیا گیا تھا, میں آج بھی دوبارہ جسمانی اور نہیں, میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا, اخلاقی میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا. میں پہلی دفعہ اٹھا تھا کاشف 15 اپریل کو ایک فضول سے کیس میں. میرے خیال میں 23 کو چھوٹا, وہ 3-4 جگہ ادھر ادھر گھوم کے. پھر 9 مئی کو شام کو میں وہ دھرنے میں ہی جا رہا تھا شارع فیصل پہ, بٹ وہ ٹریک شاید کر رہے ہوں گے. پھر اٹھ گیا. پھر 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے طبیعت خراب تھی, تو میں میرے وہ اتفاق سے کچھ بیوروکریسی میں اچھے سندھ میں لیول میں جاننے والے تھے, تو انہوں نے میں نے I managed to write a letter on a piece of paper کہ جی آپ مجھے گھر شفٹ کر دیں. آپ MPO پہ اٹھایا تو گھر ہاؤس اریسٹ کر دیں. تو انہوں نے 1 دن کے لیے گھر بھیجا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا ECG ہونا ہے, بیکاز بیک یہ سارا درد کر رہا تھا, تو وہ گھر پہ تو نہیں ہونا تھا. تو وہ ادھر گیا تو پریس ساری تھی, پریس کانفرنس کرنی تھی, اور پارٹی چھوڑنے کی پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں. ابھی اس سے مجھ سے اس وقت تک کسی کی ہوئی نہیں تھی. تو میں نے بھی کہا میں نہیں چھوڑوں گا. 9 مئی کو کنڈیم میں نے کیا تھا, میں آج بھی کرتا ہوں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, خان صاحب نے بھی کہا, ہر ایک کہہ رہا ہے. تو اس کے بعد جب یہ ایک اچھا, اس سے پہلے جب میں بفور آئی گاٹ ٹو دا پریس ٹو ضیاء الدین ہاسپٹل, آلریڈی ٹی وی پہ شروع ہونا ہو گیا کہ جی وہ علی زیدی چھوڑ رہا ہے. میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں. آئی نیور سیڈ ٹو. جب وہ گولی والی پریس کانفرنس, اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا ٹی وی پہ, ARY پہ بھی چلا تھا, علی زیدی کی پریس کانفرنس ہونے والی ہے, صبح پارٹی چھوڑ رہے. میں تو کسی نے آپ کے تعلقات جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اس وقت, اس کی بنیاد پر سب کو یہ لگ رہا تھا کہ علی زیدی صاحب وہی کریں گے جو ان کو کہا جائے گا. کاشف چلیں پہلے یہ کلیئر کر لیں, میں اس سوال کا جواب چلیں اس پہ میں آتا ہوں تھوڑی دیر. نہیں, بہت ضروری دینا, بیکاز یہ میں اصل میں نے جو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایگری کیا نا, وہ میں کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ابھی پریکٹیکل پالیٹکس میں میرا کوئی ارادہ نہیں آنے کا. میں فائنینشلی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آئی بی ویری آنیسٹ. اس میں کوئی ڈکی چھپی پیسے ختم ہو گئے نہیں. میں 2.5 لاکھ روپے کی نوکری میں تو زندگی نہیں گزر سکتی نا, وزیر کو اور کیا ملتا ہے. لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں پالیٹکس چھوڑوں گا. میں اس جماعت کو, میں فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہوں, لیکن میرا بڑا عرصہ گزرا ہے 99 سے, اور پھر 2002 سے فلی ایکٹیو پاکستان میں, پاکستان سے باہر. عمران خان صاحب آپ کو کیا کہتے ہوتے تھے, تو یاد ہے؟ بن کباب, چیز برگر. اچھا, چیز برگر کہتے تھے نا, خالی برگر کہتے تھے. So you were the burger of the party. کبھی کبھی کیبنٹ میں بھی کہہ دیتے تھے. کیا فرق پڑتا ہے, وہ انہوں نے I'm saying this is how old you, but نہیں, باقی سب کے نام انہوں نے رکھے. مطلب ان کی کوئی پارٹی کا ایسا ممبر نہیں ہوگا جس کا خان نے کوئی پیٹ نیم نہ رکھا. میرا زیادہ چل گیا, کیونکہ میرے کولیگز بھی مجھے کہنا شروع ہو گئے, اور آپ جیسے دوست ٹی وی پہ آ کے بھی یہ شروع ہو گئے. یہ بتائیں پھر افسوس ہوا آپ کو جب آپ نے پارٹی چھوڑ دی, بہت سے لوگ چھوڑ گئے, لوگوں کو لگا کہ یہ تو. میں ایک بات اپنی ختم کر لوں, یہ کلیئرٹی آ جائے گی. 2 اس میں تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا, جب میں نے وہ بیان دیا I meant it from here. میں نے جب پارٹی چھوڑی کوئی خوشی کی بات نہیں تھی. میں کہوں گا خوش وہ نہیں, لیکن جن سرکمسٹانسز میں تھا, اور جو تھریٹ تھا یا میسیجنگ تھی جو بھی تھی, اور اگر وہ پرسیو تھریٹ اگر ریالٹی ہوتی, تو میں نے آپ سے پہلے کہا نا, میں اپنے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا. شاید میں اور پتہ نہیں کیا کرتا. بٹ اور میں یہ سوچتا ہوں, اور میں نے بڑا سوچا, اگر دوبارہ میں اس پوزیشن میں آؤں اور دوبارہ مجھے یہ ان حالات میں, اور یہ والا بات اگر مجھے کہی جائے, شاید میں دوبارہ یہی کرتا. میں میری اس معاملے میں ریگریٹ نہیں ہے. سیکنڈ تھاٹس بھی نہیں ہے اگر مجھے یہ کرنا پڑتا, بیکاز اس کے بعد والا بہت ڈیمیجنگ ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ کرتے تو بہت ڈیمیجنگ تھا. تو میں وہ دوبارہ شاید یہی کر لیتا. میں نے کوئی خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی ہے. میری کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے. میرا بیان ہے جیل کے اندر سے, جیکب آباد جیل سے, ٹوٹل 41 سیکنڈ کا, کہ میں سیاست سے اپنے آپ کو دستبردار کر رہا ہوں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹھپا کیوں لگا ہوا تھا آپ پر؟
لگا ہوا یہ بھی تھا آج ڈی clear جی کر آئے رہے تھے۔ آپ کے گھر گئے صرف گھر نہیں فاتحہ پہ آئے تھے میرے والد صاحب کے، جی جی، بل وہ ہر جگہ نہیں نیول جایا چیف بھی کرتے۔ آئے تھے، وہ تو خیر آپ کی وزارت میری سے وزارت تھی، وہ فاتحہ پہ آئے تھے نا، اور بھی بہت لوگ آئے تھے۔ آپ جب اریسٹ ہوئے تو آپ کی تصاویر آنی شروع ہوئی، جیل سے آپ کی تصویر آئی، اور ان تصاویر کا مسئلہ یہ ہے کہ اور کسی کی نہیں آتی تھی، تو ایسا لگا کہ تصویر کون سی جیل سے؟ آپ جیل میں بیٹھے ہیں، سلاخوں کے پیچھے سے کسی نے تصویر کھینچی؟ نہیں نہیں، وہ میں آپ بتا دوں، وہ پہلے دفعہ کا تھا، ہسپتال کی ویڈیوز آئیں جب آپ ہسپتال میں تھے۔ وہ تو ہسپتال میں تو سارا میڈیا گھس گیا تھا اندر، مطلب ہسپتال میں کوئی چیز بھی تو نہیں تھی، وہ جو جیل کی تصویر تھی وہ پتہ پھر نہیں ہاؤس اریسٹ ہونا آپ کا، سو بہت سی میں چیزیں، نے آپ کو ہاؤس اریسٹ کے بتایا، جی جی، بٹ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو تو پھر دوست بھائی ہاؤس اریسٹ ہیں اتنے دن، جس کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے یا سمجھا گیا کہ آپ اس وجہ سے یہ رلی ملی، پنجابی میں رلی ملی کہتے ہیں، وہ میں مل کے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو میں مل کے کھیل رہا ہوتا تو شاید میں آج وزیر بھی ہوتا، شاید میں ایم این اے بھی ہوتا، میں الیکشن بھی لڑ لیتا، میں کوئی جماعت میں ہوتا، سینیٹر بھی بن گئے لوگ۔ اگر میں کھیل رہا ہوتا، میں نے کسی کے ساتھ، میری جماعت تحریک انصاف تھی، میں اگر تحریک انصاف کا شاید ممبر نہیں ہوں، انہوں نے نکال دیا مجھے، میں نے بھی کہا میری چھوڑو، لیکن میں ووٹ جب دوں گا تو اپنی مرضی سے دوں گا۔ میں نے ابھی اوپنلی کہہ رہا ہوں 6 گھنٹے لائن میں کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا، میرا اپنا حلقہ تھا جہاں سے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا تھا، میں تو کہہ رہا ہوں میں نے پی ٹی آئی، میرا یہ تو میرا ووٹ ہے نا، حق ہے نا۔ مذہب میں اور سیاست میں کس چیز کی زبردستی ہے؟ یعنی کہ میرا یہ رائٹ ہے، زبردستی ہے نا، نہیں وہ زبردستی تو ہے، تو زبردستی تو بہت چیزوں میں ہوتی ہے۔ آپ کو کس نے دھکا دیا تھا استحکام والا؟ انہوں نے دیا ہوگا، پھر آپ کہتے ہیں مجھے وہ آف سٹمپ کا پتہ ہوتا ہے نا، تو سب ویل لیفٹ۔ لیکن آپ کا جو سوال تھا اسٹیبلشمنٹ والا، دیکھیں یہ کوئی بھی ہو سکتا تھا اتفاقاً، یہ کوئی پلانڈ نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ 8 اپریل کو آخری ملاقات شاید میری جہاں تک علم ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کی ہوئی ہو، باجوہ صاحب کے ساتھ میری اور پرویز خٹک صاحب کی ہوئی تھی ایک دن پہلے۔ جی سر، نو کانفیڈنس، ایک دن پہلے آپ ملے، بٹ خٹک صاحب بھی ساتھ تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری کوئی ملاقات کسی بھی افسر سے، کسی بھی ادارے کے، بغیر خان صاحب کی نالج کے پہلے یا ڈی بریف بعد میں نہیں ہوئی، آج تک نہیں ہوئی۔ میرا باس تھا پہلے ایز چیئرمین، دین اگین ایز پرائم منسٹر، اینڈ دین اگین ایز چیئرمین، عمران خان۔ میں جو بھی میں نے کسی سے ملاقات کی، کوئی میسج تھا، کوئی دینا تھا، کوئی فون آیا، کسی نے کچھ کہا، میں نے ہر تو کہتے ہیں سارے آپ کے دوست کراچی والے کے سیکٹر کمانڈرز کے ساتھ میں زندگی میں ڈیلیں کر کے، میں زندگی میں ان کی، کیونکہ یو ور آن دی رائٹ سائڈ، نہیں رائٹ سائڈ اور تعلقات اچھے بنائے، بڑا میرے جس کی ساتھ وجہ اچھا سے ہوا آپ کو بڑا اچھا ماحول تو دیکھنے کو کاشف ملا۔ تو مجھے، میں کیوں آج، میں اگر مجھے میرا ماحول، اور یہ ماحول جیکب آباد جیل آئے، اللہ کرے گا میں، اللہ نہ کرے، میں نے سنا ہے جیکب آباد اور میاں والی 2-3 جیلیں ہیں، نہیں مچ اس سے اور خطرناک ہے، وہ اس سے زیادہ دور نہیں ہے جیکب آباد سے، اور یہ بھی میسجنگ تھی۔ میں نے کہا یہ بھی میں تیار ہوں، بیئر کر لوں گا، اپنی ذات افسوس ہوتا ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اپنی ذات کی حد تک آئی واز ریڈی ٹو بیئر۔ میری ذات سے باہر آئے، میں اپنی ذات سے باہر ہوگا تو I will not bear، باقی اس کے آگے چھوڑ دیں۔ میں نے وہ کسی سے وہ بات ہی نہیں کرنی ہے نا، بیکاز وہ میرے لیے بڑا، وہ ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے۔ اگر میرے خیال میں، اللہ معاف کرے، میں آپ کو جانتا ہوں، آئی نو یو فار مے بی 20 سال، اگر وہ آپ کو کہا جاتا ہے شاید، یا وہ میسیجنگ آپ کو دی جاتی آپ کو ذات میں، بیکاز آئی نو یو، میرا خیال ہے کہ وہ اس ملک میں بڑے کم لوگ وہ برداشت کر سکتے تھے۔ اب وہ میسیجنگ ٹھیک تھی یا میسیجنگ غلط تھی، یا وہ اس وقت کی سیاسی جماعت کی طرف سے تھی جو رول کر رہی تھی وہاں پہ، یا کسی اور کی طرف سے، مجھے نہیں پتا، لیکن بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیجنگ تھی، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا۔ اس کے بعد اور اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد بھی وہ پولیس والے جو تھے وہاں پہ، وہ مجھ سے، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، اپنی ذات تک نہیں، میں بائی دا وے باقی بات بھی کر رہا ہوں، مجھے کوئی سندھ کے اندر، ہاں چھاپے پڑے، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا، غیر قانونی طور پہ اٹھایا، جھوٹی ایف آئی آر کٹی ہیں، ابھی بھی 3 ایف آئی آرز ہیں دہشت گردی کی، ابھی بھی ای سی ایل پہ ہوں نہ، عمرہ پہ میں جانا چاہتا تھا زیارت پہ، نکلنے کے بعد انہوں نے کوئی مجھے پرمیشن، اس کو ڈیل کہوں ٹھیک ہوگا؟ آپ نے ڈیل کر لی ان کے؟ کس نے نہیں کی؟ عمران خان تو فی الحال نہیں کرتا یار عمران خان سے کیوں میری کمپیریزن کر رہے ہیں؟ میری کیا اوقات ہے یا کسی اور کی کیا اوقات ہے؟ شاہ محمود اور عمران خان اندر ہے نا۔ مجھے ذرا بتائیں کہ کوئی شخص جو باہر بیٹھا ہے پی ٹی آئی کا، کوئی بھی اینی ون، یار جب آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں، اچھا چلیں ایک یہ سارے ڈیلیں کر کے ہیں، اس کو آپ ڈیل کہتے ہیں نا، میں اس کو ڈیل کہتا ہی نہیں۔ میں آپ سے ایک بات کروں، چھاپے پڑ رہے ہیں،
کسی کا جاننے والا ہے کوئی ایس ایچ او, کسی کا جاننے والا ہے کوئی ڈی ایس پی, کسی کا جاننے والا ہے کوئی فوجی دور کا رشتہ دار کزن بھانجا, او یار میرے گھر پہ نہیں کروا دو, وہ فون آتا ہے سر ان کو چھوڑ دیں یہ اپنا یہ بات مان لے. اس کو ڈیل کہتے ہیں آپ؟ تو پھر سارے ہیں, اوکے پھر سارے ہیں. ابھی میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. پھر سارے ہیں, ساروں کی کوئی نہ کوئی بات ہوئی بھی ہے. باجوہ صاحب کے ساتھ آپ نے کہا ایک ملاقات ہوئی آخری, کیا کہتے تھے اس ملاقات؟ میں نے تو اب دیکھیں کیونکہ نو کانفیڈنس سے ایک دن پہلے ہوئی ہے, پرویز خٹک بھی ساتھ تھے, اس وقت تک یقین آ گیا تھا. علی زاہد صاحب ایک آپ کو, اب کیونکہ نو کانفیڈنس کی طرف جا ہی رہے ہیں تو پہلے آپ کا ایک خود کا کہا ہوا بیان سنا دوں آپ کو. عمران خان وزیر اعظم رہیں گے اور 2028 تک رہیں گے, اور زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے بعد یاد کر کے ریکارڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہو, یہ نہ بھول جائیں کہ میں نے نہیں کہا تھا. یہ نہ ہو کہ بھول جائیں کہ میں نے نہیں کہا تھا عمران خان وزیر اعظم 2028, بلکہ اس سے آگے بھی رہیں گے. یہ تھی آپ لوگوں کی سوچ اس وقت. بلکہ ہم جب پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے آپ نے کہا $100 کی شرط لگا لو, عمران خان کہیں نہیں جا رہا ہے, نو کانفیڈنس ناکام ہوگی. یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا تھا؟ ذرا بریک کے بعد اگر اجازت دیں تو میں, کیونکہ آپ نے اس کا بڑا مزے کا جواب ہے. میں باجوہ صاحب کی ملاقات کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے کہا کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے, یہی ویو آپ نے ہم ساروں کے ساتھ, آپ نے کہا $100 کی شرط لگاؤ, میرے ساتھ کوئی لگاتا ہے عمران خان یہ نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوگی. اور یہ انہی دنوں کی بات ہے, اسی 2 دن 3 دن پہلے کی بات. آپ کو یہ کانفیڈنس کہاں سے؟ پھر آپ نے کہا آپ نے باجوہ صاحب سے ملاقات کی, کیا کہا باجوہ صاحب؟ میں نے تو ان سے بہت ڈسکس کرنا چاہتا تھا. وہ کبھی ڈائریکٹلی تو نہیں بول رہے تھے نا کہ آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم کرا رہے ہیں. دیکھیں آپ نے کہا کانفیڈنس کہاں سے آیا. دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک تحریک انصاف کا ممبر, میں اس وقت ایک صوبے کا صدر بھی تھا, کیونکہ 25 دسمبر 2021 کو خان صاحب نے وہ نوٹیفائی کیا تھا سندھ کا صدر. میں ایک فیڈرل منسٹر بھی تھا, اور آپ لوگ سمجھتے تھے کہ میں کوئی امپورٹنٹ فیڈرل منسٹر ہوں. لوگ کہتے تھے کہ یہ امپورٹنٹ ہے, شاید کہتے اس لیے بھی ہوں کہ ایک وہ کچن کیبنٹ سے تو اور ہوتی ہوگی, لیکن خان صاحب کے ساتھ میرا رابطہ تھا, یعنی کہ میرے پاس ایکسس تھا. میں خان صاحب بھی کانفیڈنٹ تھے. میں آپ سے آ کے یہ کہوں کہ میں $100 کی شرط لگا لوں, جو سارے نیریٹو بنانے والے ہیں پورے پاکستان کے ٹاپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار $100 کی شرط لگا لوں کہ ہم الیکشن ہار رہے ہیں یا نو کانفیڈنس ہار رہے ہیں, وہ میں بولوں یا میں رسک کا $100. یا آپ کور اپ کر رہے ہیں؟ نہیں, کور اپ نہیں کر رہا. آپ کو یہ بیان بھی آپ کا اسی وقت کا ہے, اس وقت آپ کو یقین تھا. قوم کو کانفیڈنٹ رکھنا پڑتا ہے. اصل بات کریں. اچھا میری بات کہاں سے آ رہا تھا کانفیڈنس؟ میری بات سنیں, ہم راتوں کو جا رہے ہیں ایم کیو ایم سے ملنے, 2 بجے میٹنگ کرنے, وہاں میڈیا کور کر رہا ہے, تو ہم کیا ہم جا رہے ہیں راتوں کو, ہمارے 21 آدمی سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے, ہمیں سارا پتا تھا کیا. I know how politics works. دیکھیں ہم نے 20-25 سال ایک ہی کام کیا نا, پالیٹکس کور کیے. ہم نے بھی وہی کیا 20-25 سال. آپ نے کیا ہے, ہم نے کور کیے. سیاستدان کے پاس 10 راستے ہوتے ہیں کی بات کہنے کے. یہ صاحب کہہ رہے تھے نا, لکھ لینا, بھول نہ جانا, کہیں نہیں جا رہا, 2028 تک کہیں پہ آؤٹ $100. It wasn't giving media confidence. یہ آپ ہمیں اعتماد نہیں دے رہے تھے, یا آپ کو کوئی اعتماد دے رہا تھا؟ نہیں, ہمیں کوئی اعتماد نہیں دے رہا تھا. ہمیں تو اگر اعتماد دے رہا تھا تو میٹنگوں میں کیوں جا رہے تھے؟ دیکھیں ہمیں اپنے آپ پہ تو کانفیڈنس. پاؤں شاؤں پکڑنے جا رہے ہوں؟ نہیں, پاؤں میں نے زندگی میں اپنے 2 لوگوں کے پکڑے اور ان کے جوتے بھی اٹھائے, ایک میرا والد اور ایک میری والدہ. اللہ ان کے کرنے چاہیے. میں خالی پبلکلی میٹافورکلی بات کر رہا ہوں. میٹافورکلی نہیں, میں پریکٹیکلی بھی کہہ رہا ہوں. یہ بتائیں کہ وہاں پہ ملاقات میں کیا کہا آپ نے, کہا کیا ہوگا, اور باجوہ صاحب نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ایک دن پہلے کہ جی یہ سیاسی ہے, یہ سیاست ہے, اور اس کو آپ خود ہینڈل کریں, آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ بات پہ نہیں جاتے جاتے میں نے ان کو کہا, میں کہا سر تو میں نے چیف, میں ان کو کہتا تھا, میں کہا چیف مجھے ایک بات سننا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں جتنا میں آپ کو جانتا ہوں یا تو میں بے وقوف تھا یا ہوں, یا آئی ڈونٹ نو. میں نے تو کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ایسے ادھر دیکھیں. کاش میں نے ان کو کہا آپ شہباز شریف کو ایسے کیسے کریں گے, قسم خدا کی, اور بھی وٹنسز ہیں اس بات کی. میں نے کہا یار وہ بندہ FIA پکڑ کے اس کو لے جانے لگی ہے, اس کے اوپر TT ہے, منظور پتہ نہیں کون کون سے کیسز ہیں, کرپشن ہے, سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, بھائی اس کا ڈسکوالیفائی ہوا ہے کرپشن پہ, سارا خاندان اوپر سے نیچے گڑبڑ ہے, سب چور ہیں, باہر کے اخباروں میں آرٹیکلز آتے ہیں, کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا میں اوتھ ٹیکنگ میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا اوتھ ٹیکنگ, جو وہ نہیں گئے تو بھائی اس کے بعد تو ملے نا مورل وکٹری. ہم ابھی بھی عزت کر رہے ہیں, لیکن اس کی ابھی خان صاحب نے کہا میں تو کوئی آرمی کے خلاف. انڈیویجولز کے ڈیسیشنز کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ کا مطلب نہیں کہ انسٹیٹیوشنل لڑائی ہو, دنیا بھر میں ہوتی رہی ہے. یہ نواز شریف اور مریم شریف کے بیانات اگر آپ چلا دیں جلسوں میں, جو پچھلے چیف اور پچھلے DGI کے بارے میں نام لے لے کے یہ کہتے تھے,
مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا تھا. ایسے یہ اتنا زیادہ بلیٹنٹ ہارڈ لائن بنا کے, وہ کہتے ہیں نا ٹیسٹ آف دا ڈے, وہ فلیور آف دا ویک, فلیور آف دا منتھ, فلیور آف دا ایئر, پولیٹیکل اس وقت کا سیاسی فلیور کیا ہے, یہ آپ جب پاکستان میں دیکھتے ہیں نا تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہر سیاستدان کبھی نہ کبھی فلیور بنتا اس سال کا. آج کل یہ لوگ بنے ہوئے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے غلطی کی, انکلوڈنگ اس. لیٹس بی ریئل, انکلوڈنگ مائی پولیٹیکل. گو ٹو بیڈ ود دی اسٹیبلشمنٹ. نہیں دیکھیں, میں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک پولیٹیکل چیف آف سٹاف بہت ضروری تھا, بیکاز سارے فیصلے جو خان صاحب ایز پرائم منسٹر کر رہے تھے, زیادہ تر فیصلے شروع کے ٹائم میں, آخر میں تو ہو گئے تھے کیونکہ ہم سارے پولیٹیکل چیف آف سٹاف بن گئے تھے آخری 4 مہینے میں, لیکن اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹو تھے. ٹھیک ہے, اور آپ ایڈمنسٹریٹو فیصلے پولیٹیکل, یعنی کہ آپ بیوروکریٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ سیاستدان ہونا چاہیے جس کا تعلق آپ کی سیاسی جماعت سے ہو, جو انویسٹڈ ہو آپ کی پولیٹیکل. جو نہیں بھائی, ایک برج تھے, he could have done better, but لیکن آپ دیکھیں جنرل فیض, آپ نے سارے جنرل فیض, فواد حسن فواد آر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, ایک چیف آف سٹاف ایک پولیٹیکل یونٹ ہونا چاہیے. لیکن میرا یہ نہیں, جنرل فیض کے بھی فیصلوں میں ہوتے تھے نا, یعنی کہ وہ ڈی جی آئی آئے تھے نا اس وقت. کوئی انٹرسٹنگ آپ کو لگا جنرل فیض صاحب نے کچھ کہا آپ کو اس دوران جب؟ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اس سے پہلے, میرا اس سے پہلے پہلے کوئی رابطہ نہیں. میں سلام دعا تھی. آپ کا خیال جب میر جعفر میر صادق کا آپ کو کیا لگا, ٹھیک کر رہے ہیں خان صاحب؟ میں نے تو شاید کسی پروگرام میں کہا تھا کہ میر جعفر اسد زرداری اور میر جعفر نواز شریف ہے. جس طرح آپ نے ساروں کو کہا تھا کہ عمران خان $100 کی شرط لگا. یار میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا, میں نے تو سپن ہے نا, سپن ہے کہ آف سپن ہے کہ لیگ سپن ہے, فنگر ہے کہ سوئنگ ہے, جو بھی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتفاق کر رہے تھے کہ نہیں؟ آف سٹمپ مجھے پتا ہے کہاں ہے. جو میں نے خان صاحب سے اتفاق کیا, کبھی زندگی میں کھل کے بھی کھیل لیا, سارا کھل کے کھیل رہا ہوں اتنی دیر میں نے اپنی باری میں کہنا غلط کیا خان صاحب نے. میں آپ کو ساری چیز میں کہہ رہا ہوں, میری نظر میں, میں آپ کو دیکھیں, وہ میرا لیڈر تھا, وہ ابھی بھی پاکستان کا لیڈر ہے, سارا سب سے زیادہ پاکستانی نے ووٹ ان کو دیا ہے. عمران خان عام آدمی ہے ہی کوئی نہیں, وہ میری نظر میں نے پہلے بھی کہا ہے, وہ پرائم منسٹر عہدہ چھوٹا ہے, وہ بڑا آدمی ہے اس سے, ہی از اے بگر پرسن. میری اپنی ویو ہے, آپ ڈس ایگری کریں, بہت سارے کریں ڈس ایگری, بڑے فیصلے کیتے ہیں. نہیں سر میری ویو ہے, لیکن صاحب شکر ہے میاں صاحب کو ولی کہہ کے رک گئے. نہیں میں ولی نہیں کہہ رہا, میں ولی نہیں کہہ رہا. عمران خان نے رک گئے, سیاستدانوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. نہیں میں میری بات ختم, اللہ نے بڑے کرم کیے ہیں, پابندیاں لگا کے اللہ نے بند باندھ دی ہیں, بڑا. ایک سیکنڈ کاشف, ایک سیکنڈ میری بات سنیں, میں عمران خان کی پاسٹ ہسٹری کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں نے سنا آخر میں باجوہ صاحب سے تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے. اس کے بعد میری باجوہ صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب سے تو ہوئی نا, میں نے سنا تو ہوئی تھی. میں نے دیکھیں, آپ میرے سے سوال پوچھیں گے میری بارے میں آپ کو کلیئر جواب دوں گا. اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے غلط کیا کہ ٹھیک کیا, میں آپ کو اپنی ویو دیتا ہوں. میری نظر میں بات کریں فیل ہو جائیں, کس کے کہنے پہ لانگ مارچ آیا تھا؟ بات کریں فیل ہو جائیں, 100 دفعہ بات کریں, 100 دفعہ فیل ہوئے, 101 دفعہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. لانگ مارچ کس کے کہنے پہ خان صاحب لے کر آئے تھے؟ ان کا میرے خیال میں کلیکٹیو ڈیسیشن تھی سب کی کہ جی آپ پریشر ڈالیں, الیکشن کال کروائیں. صرف الیکشن کے لیے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا خان صاحب کس سے ایڈوائز لے رہے تھے, کون تھے, ہم سے لیتے تھے, ہم اپنی ایڈوائز دیتے تھے. اب میں ان کا فون تو نہیں کوئی ٹریک کر رہا تھا کہ کس سے ایڈوائز لے رہے ہیں اور کون کس سے بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کا خیال ہے غلط ایڈوائز تھی, وہ ہو سکتا ہے, اور وہ اندر سے آئی تھی, ہو سکتا ہے, جن کے اوپر خان صاحب بہت ریلائی کر رہے تھے. ہو سکتا ہے. اس لانگ مارچ کا نقصان ہوا آپ کی سیاسی جماعت کو, بہت نقصان. یہ وہ تو 8 فروری کے الیکشن اگر ایمانداری سے ہوتے تو پھر آپ کی ٹی وی میں نے 2 دن بیٹھ کے دیکھا, اس سے پہلے میں غائب تھا. اس وقت میں نے 2 بیان بھی ریکارڈ کرا کے ٹویٹ کیے. میں دیکھ رہا تھا آپ کو اور آپ کے پورے چینل کو, اور آپ کے ساتھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو کس کو سمجھ آ رہا تھا سر؟ میں نے 2013 میں یہ کم دیکھا سی, میری پنجابی کمزور ہے. تسی 2018 بھی یہ کم دیکھا سی, اور نہیں یو ور دی بینیفیشری آف 2018. 2018 میں نا ہمیں ہروایا بھی اور ہمیں جتوایا بھی, ہمیں بیلنس کیا. میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں اندرون حسین لیاقت جتوئی جیتا ہوا تھا, مبین جتوئی جیتا ہوا تھا, غالب ڈومکی جیتا ہوا تھا, کمبر شداد کوٹ سے, یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے. وہ جی ڈی اے کے بہت سارے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے تھے. اللہ بخش انڑ 81,000 ووٹ لے کے لڑکانہ میں بیٹھا تھا, اس کے 10,000 ووٹ ڈبل سٹیمپنگ رات کو ہوئے اور 71,000 پہ وہ ہار گیا, دوسرے کو جتا دیا. ایسے بہت سارے جیتے ہوئے تھے. سو اٹ گوز بوتھ ویز. میرا کہنے کا مقصد ہے اٹ شوڈ ناٹ گو ادھر وے, کسی کے ساتھ بھی نہیں. ہاں میں نے سنا کہ فوج پر جو بیانیہ عمران خان صاحب نے بنایا, آپ بھی ان میں سے ایک تھے جو کہتے تھے تھوڑا سا ہاتھ ہلا رکھے. نہیں, میں صرف ایک ہاتھ ہولے کی بات نہیں, میرا ایک ہمیشہ تھا ٹاک, جو میں نے آپ سے کہا بات کریں, جو بھی رابطہ نکالیں بات کریں. میں
اٹ از. دیکھیں عمران خان سے بڑی کیا چیز ہے مملکت خدا داد پاکستان. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ بات چیت کریں جس سے مرضی کریں, سختی کریں نہ بڑے کریں. دشمن سے بھی بات آپ کریں. تو یہ بھی کہتے تھے نا کیونکہ انٹرنیشنل آپ کی ایکسیپٹنس کوئی نہیں تھی, یہ بھی کہا جا رہا تھا بار بار. نہیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا. نہیں آپ نے نہیں کہا, یہ بات بتائی جاتی تھی کہ انٹرنیشنل. میں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. کاشف مجھے ایک بات بتائیں, بڑا مجھے کسی نے ایک دن لیکچر آ کے میں کسی سے ملا, وہ دیکھیں جی سعودی ناراض ہو گئے. میں نے کہا جی پریکٹیکل بات میرے سے کریں. 21 دسمبر میں خان صاحب گوز ٹو سعودی. ہاں جنوری کے آخر یا فیبروری کے فرسٹ ویک میں ہمیں $2 ارب آ گئے ڈپازٹ. مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے فرسٹ ویک میں ہو رہی ہے OIC, سیکنڈ OIC. سارا دنیا کا فارن منسٹر یہاں, میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں, وہ کچھ تو ٹرکی وکی کے ہمارے دوست, آپ بھی تھے, وہ دوست نے ان کے ساتھ رابطہ رہا تھا, ابھی بھی کبھی ہوتا رہتا ہے, تو وہ سارے وہاں. تو عمران خان کی انٹرنیشنل ایکسیپٹنس کیا, یہ غلط بیانیہ دیا گیا. سر آپ نے بھی تو کہا تھا کہ میں اس سے بات کر لیتا ہوں, تو آپ اس سے بات کر لیں. نہیں میں نے دیکھیں میری بات سنیں, میری ایک کلیئرٹی رکھیں. میرے خیال میں ایک نیریٹو یہ بنا کہ وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں, لوگ گارنٹی مانگ رہے ہیں. تو میں ڈسکشن ہوئی تھی, میں جی گارنٹی کس کی مانگ رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خلاف ہے تو گارنٹی. I mean it was a sort of useless sort of discussion. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہماری حکومت جانے کے بعد, بلکہ 9 مئی کے بعد اور یہ جیل ویل سے نکلنے کے بعد, کیونکہ آپ کی دوستیاں ہو جاتی ہیں نا, میں نے کبھی بھی کوئی بیرونی مداخلت پسند نہیں کی. مجھے آفر بھی کیا ایک دوست نے, ہمارے بڑے اچھے بڑے, سوچو بیرونی مداخلت نہیں, ہمارے پرابلم ہے, اچھا بھی ہمارا ہے کاشف, برا بھی ہمارا ہے. ہم نے خود یہ بتائیں, پریزیڈنٹ صاحب نے کوشش کی, مانے صدر میں ملاقاتیں ہوئی, آپ بھی ملے تھے پریزیڈنٹ صاحب سے؟ نہیں میں ان ملاقاتوں میں نہیں تھا. ملے پریزیڈنٹ صاحب, میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملتا رہتا تھا. واٹ واز یور ٹیک اوے, آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ کہ سنا ہے کہ ملاقاتیں ٹھیک تھی, بلکہ ایک اچھے پیغامات بھیجے گئے تھے نومبر سے پہلے. میں سمجھ رہا تھا آئس میلٹ ہو جائے گی. میں آپ کو بس ایسے میں سمجھ رہا تھا کہ آئس میلٹ ہو جائے گی نومبر کے بعد. میں سمجھ رہا تھا آئس میلٹ ہو جائے گی نومبر کے بعد یا نومبر. خان صاحب کو جب گولیاں لگی نا, تو وہ بڑا ایک, میں نیچے تھا آپ کو پتا, مطلب میں سندھ سے قافلہ لے کے گیا تھا نا, تو میں نیچے سے سامنے دیکھ رہا تھا, ایسے کنٹینر میں مجھے سارے نظر آ رہے تھے, اور سامنے سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کر رہے تھے جی سندھ سے قافلہ آ گیا, علی زیدی صاحب فلاں فلاں فلاں, اینڈ دین آئی ہرڈ جو بھی شارٹس آئے تھے. تو وہ ہمیں اچھا اس زمانے میں, اس کے بعد آپ کو لگا کہ دین تھنگز وینٹ آؤٹ آف کنٹرول. اس کے بعد آپ کا خیال ہے کہ حالات خراب. لیکن اب آپ کسی کو گولی لگوا دیں, مار دیں, نون لیگ والوں نے ماری ہے, ان کا حلقہ ہے, کس نے ماری ہے, باہر سے ماری ہے, جو بھی ہوا ہے, اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی یہ اس نے کیا ہے, یعنی کہ آپ وہ کر کے اپنا انویسٹیگیٹ کر کے فارغ کر دیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا اس ملک میں کہ آپ. اس کے بعد آپ کو لگا کہ اب مشکل ہو گیا تھا. اس کے بعد بات چیت ہم کر رہے تھے. میں نے سنا کہ بات چیت, میں تو کوشش پھر آخر تک کرتا رہا ہوں سر جی, کہ یار یہ کوئی ساروں کے ساتھ بات کر لیں. خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی علی زیدی صاحب کی نظر میں, ناٹ خان صاحب؟ آپ کے خیال میں کیا غلطی کر دی؟ میں نے آپ سے پہلے کہا, آئی تھنک ہماری ڈیسیشن میکنگ ان گورنمنٹ واز ویری ایڈمنسٹریٹو انسٹیڈ آف پولیٹیکل. کی پولیٹیکل ہینڈلنگ آپ کا خیال آپ لوگوں نے ہماری ویک تھی تھوڑی سی, میری اپنی ذاتی رائے. کیا بہت زیادہ ریلائنس, ہمارے اپنے ایم این اے ہم سے ناراض ہوتے, بہت زیادہ ریلائنس تھی آپ کی جنرل فیض اور اسٹیبلشمنٹ پر, آپ کے نو کانفیڈنس؟ جب عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا, کچھ بھی ہوتا تھا تو نمبر وہ پورے کر کے دیتے تھے. تو وہ تو خود ایکسیپٹ کر چکے ہیں اس بات کو. عمران خان ہیز ایکسیپٹڈ دس. کیا خان صاحب یہ کہتے تھے کہ باجوہ صاحب آپ نہ ہو تو ہماری تو حکومت ایک ہفتہ نہیں چلتی؟ خان صاحب نے یہ ٹی وی کے اوپر انٹرویوز میں ایکسیپٹ کیا اپنے ویلاگ میں کہ جی ہماری بڑی اچھی تھی, اور بجٹ میں وہ جب ہمارے نمبر وہ بلیک میل وہ ہماری ہیلپ کرتے تھے. میری نظر میں ٹھیک ہے اس وقت, when you're in the battle آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آتی, آپ بھی you go with the flow, but hindsight is 2020. میری نظر میں اس ملک میں نہیں, ہر جگہ, ہر معاشرے میں, جمہوریت میں یہ فیصلے سیاسی ہونے چاہیے. کیا وہ, لیکن ہماری حکومت, یہ آپ مجھے بتائیں نا, یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, آپ کے تو ووٹ بھی پورے کر کے آپ کو بھائی لوگ دیتے, ہمارے جو پارٹی ٹھیک ہے کہا ہے نا خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا, تو جب چیئرمین نے کہہ دیا میں ہاں یا نہ کہوں, کیا انہوں نے ایکسیپٹ کیا یار. سب سے بڑی غلطی آپ کا خیال ہے پولیٹیکل مینجمنٹ ہے میرے خیال میں. پارٹی کو ٹھیک سے مینج کر لیتے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب نے شوکت خانہ مینج کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں, وہ تو کسی اور کو دے دیا نا. ہاں تو پھر تو ایسا ہائی رائز جا کے تو ایک سی ای او دیا نا, مطلب کانسیپچولائزیشن ان کی, فنڈ ریزنگ ان کے نام پہ,
سارا چل رہا ان کے نام پہ ہے. آج بھی ماشاءاللہ لوگ دے رہے ہیں, اتنا بڑا انسٹیٹیوشن کھڑا ہے. مینجمنٹ ایک پروفیشنل طریقے سے ہو رہی ہے. میرے خیال میں وہ ہمیشہ تحریک انصاف کو بنانا چاہتے تھے ایک شوکت خانم ٹائپ کا ایک زبردست انسٹیٹیوشن بنا, اسپتال بنانا چاہتے تھے, انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے تھے. اسپتال تو بن گئے کیا ہوا, انسٹیٹیوشن بنانا آپ کو چاہتے تھے. لیکن میں بتاؤں ایشو کیا تھا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے کبھی اس سے پہلے سوچا نہیں ہے. آپ کے سوال پہ اور اس جواب پہ مجھے خیال آیا, ایک تھاٹ ہے میرے خیال میں. it was too dear to him. It is too dear to him. یہ پوری موومنٹ ہے نا, اینڈ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہتر فیصلہ کر سکتے کسی اور سے, تو ان کی مائکرو انٹرفیئرنس پی ٹی آئی میں زیادہ ہو جاتی تھی. میری وزارت میں 3.25 سال یا 3.5 سال کوئی مائکرو انٹرفیئرنس نہیں تھی. یعنی کہ میں ڈس ایگری کیا ہے چیئرمین صاحب سے, پرائم منسٹر سے, اوپنلی ڈس ایگری میں نے کیسے کیا. یہ بتائیں, لیکن پی ٹی آئی پالیٹکس میں نا وہ بہت زیادہ انٹریکیٹ. کس کو جاتے دیکھ کر آپ کو افسوس ہوا کہ اس نے تحریک انصاف چھوڑ دیا؟ یار میں نے نا سب کو, سب سے زیادہ کس کو, کوئی ایک شخص کہ کس کو جاتے دیکھ کے وہ مجھے اپنے آپ کا ہی بہت افسوس ہوا اپنے علاوہ. لیکن کیا بتاؤں, کاشف دیکھیں نا, ہر ایک کی اپنی مجبوری تھی. دوست ہیں, بھائی ہیں, ساتھ 20 سال 15 سال گزارے ہیں. جو چھپ سکا وہ چھپ گیا. ہم کوئی جنگجو تو نہیں ہے پہاڑوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں. ہم مڈل کلاس لوگ ہیں, شہر میں رہنے والے. پارٹی چھوڑنے کا افسوس ہے مجھے. میں آپ سے کہا نا, اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اگر اس حالات میں مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے میں وہی فیصلہ کروں گا. افسوس ہے کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں, بالکل ہے یار. 25 سال گزارے ہیں. خان صاحب سے رابطہ ہے یا نہیں؟ میں ایک بریک لینے دیں. اب تو میں کوئی رابطہ نہیں, جیل میں کوئی نہیں. میں ہاں جیل سے نکلنے, میرے جیل سے نکلنے کے بعد میرا رابطہ تھا. ایک بریک کے بعد ذرا جو آخری سوال رہ گئے ہیں علی زیدی صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین, علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیں, سیاست میں آنے کا موقع ملا دوبارہ آئیں گے؟ دیکھیں میں فیوچر تو نہیں پریڈکٹ کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. آئی ڈونٹ نو کہ آگے کیا ہوگا. ارادہ اگر خان صاحب کہیں آ جاؤ, علی مجھے ضرورت ہے, میں ملوں گا ان سے. میں نے ان سے کوئی چیزیں کلیئر کرنی ہے. میں نے ان سے کوئی کلیئر تو انہیں بھی آپ سے بہت کچھ کریں. میں چاہتا ہوں کہ وہ کریں. علی تو مشکل ٹائم پہ چھوڑ گئے تھے. نہیں ان کو پتہ, میری ان سے بعد میں بات ہوئی ہے. میں 30 مئی کو جیل سے نکلا ہوں. اس کے بعد جو بھی ہمیں کرنا پڑا, آئی پی پی شاہی پی پی, میری اس کے بعد بھی خان صاحب سے رابطہ رہا ہے. واٹس ایپ پہ میرا رابطہ رہا ہے. وہ میرے تو سنے وہ کسی کا جواب نہیں دیتے. آئی ایم سوری سر, میرے سے رابطہ رہا ہے. میرے سے رابطہ رہا ہے. میرے سے خان صاحب کا 27 یا 17 جولائی تک میرے خیال میں 20 جولائی سے میرا رابطہ رہا ہے. سلام تو کیسے ہیں, ٹھیک ہے. میرا ایک رشتہ تو ہے نا ان سے یار. اب سیاست چھوڑ دی, رشتہ تو ہے. آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ ہم. I don't think he wants to keep a رشتہ with anybody جس نے ان کو مشکل ٹائم. I don't think that's true. I think that is what is being portrayed. ہاں, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے میسیجز جن کو بلاک کر دیا. ٹی وی شو میں کسی نے کہا کہ خان صاحب بڑے خوش ہیں علی زیدی کے جانے سے. یہ شیر افضل مروت صاحب نے. سر میں صرف آپ سے آج کاشف چھوڑ دینا. یہ سن لیں. نہیں میں نے سنا ہے نا. لوگوں کی خاطر سنیں جی. اس کی پریس کانفرنس سے خوش ہوئے تھے. چلو اچھا جان. میرا خیال ہے علی زیدی اور عمران اسماعیل کے پریس کانفرنس سے انہوں نے مسرت کا اظہار کیا تھا. کیا آپ بلیو کرتے ہیں یہ؟ یعنی کہ آپ نے مجھے خان صاحب کو ساتھ دیکھا ہے کتنے دفعہ؟ ایسے وہ عمران خان کو کیوں اتنا سخت بنا رہے ہو یار؟ کیوں پورٹری کر رہے ہو؟ سخت ہو گیا یار. نہیں عمران خان اگر بٹ سم پیپل, میں لیٹ می پٹ اٹ دس, ایک دفعہ کیا ہوا, اگر آپ 10 دن کی جیل نہیں برداشت کر سکتے نا, عمران خان اس پہ بہت. تو بھائی پھر مجھ سے کیوں بات کر رہے تھے بعد میں؟ کیوں مجھے آپ کی بات اکیلے کی نہیں, میں ہیومن. دیکھیں اسد عمر پہ کتنا غصہ, آئی نو دس, اسد عمر پہ بہت غصہ, مجھے نہیں پتا. فواد چودھری پہ غصہ, ہر ایک کے کاشف غصہ ہو, لیکن کوئی ہمارے زمانے میں پارٹی میں رہتے ہوئے لوگوں پہ غصہ تھا اور ہٹا کے تو پھر آگے, مطلب یہ تو ایک لائن ہے. تو یہ ٹھیک ہے, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. علی زیدی صاحب سیاست میں واپس آنے والے ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا آپ سے, میں تو کہہ رہا ہوں ابھی نہیں آ رہا. میں چلے ایک کیمرہ, میں اس وقت اگلی سیاست میں نہیں آ رہا. جب تک وہ اجازت نہیں دیتے میں سیاست. عمران خان مجھے فون آئیں گے, میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھوں گا. میں نے بہت ساری چیزیں کلیئر کرنی ہے. میں کنفیوز ہوں, میری بات سنیں. کیا کنفیوژن ہے آپ, کیا کلیئر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے کوئی آج تک خان صاحب کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دیا؟ میری کوئی ٹویٹ ہے پی ٹی آئی کے خلاف؟ پھر اب اتنی دیر میں پروگرام میں بیٹھا ہوں, میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ تو یہ کور کمیٹی کے ممبرز جھوٹ بول کے جو ہماری ماں بہنوں کو گالیاں دلواتے ہیں. ہاں, میری چھوٹی بیٹی اسکول سے آ کے, بابا واٹ آر دے سیئنگ اباؤٹ اس؟ یہ کوئی ہمارے لیے آسان ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں خالی اپنے نمبر بنانے کے لیے. انٹرنل پارٹی کی ڈفرینسز
نکال کے اور اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے اور اتنی بکواس یہ بات کرنی ہے میں کروں گا. دیکھیں میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں کاشف, گٹر کا کیڑا نہیں ہوں. اوکے, آئی ول کلیئر دس کہ جی میں نے آج تک کسی کا جواب نہیں دیا, نہ میں کسی کا جواب دوں گا. جس نے جو بولنا ہے بول دے. لیکن میرا چیئرمین تھا, اگر باہر آئے گا اور میں واپس پی ٹی آئی میں جاؤں گا, میں ان کو بتاؤں گا ضرور کہ یہ ہوا, یہ باتیں کرتے رہے لوگ, یہ ہمارے خلاف بیان دیتے رہے, یہ نیریٹو بلڈ کرتے رہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ اور کور کمیٹی کے ممبرز ہیں آپ کی آج کی, تو میں معاف کر دیا چلو, لیکن کوئی معافی مانگے گا تو میں معاف کروں نا. اللہ سے بھی تو معافی مانگنے تو معاف کرتے. اللہ ویسے معاف کر سکتا ہے. اللہ ہے. عمران خان کو گولی کس نے ماری؟ ابھی آپ بات کرتے گولی لگی, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. خان صاحب کو پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا. میں اس بندے کو پکڑ کے لایا تھا. کس بندے کو؟ میری گاڑی میں وہ بندہ وہاں سے شوکت خانم تک گیا ہے, میں پکڑ کے, وہ خود آیا جس بندے نے وہ دھکا دیا اور گولی جو چل رہی تھی, جو نہیں بچے کی جان بچی, وہ میں لے کے آیا تھا. میں نیچے تھا نا جب میں خان صاحب کو جب لے گئے تو میں کنٹینر میں گیا, میں کون رہ گیا اس پہ, یاسمین راشد تھیں, یہ وہ اندر. میں نے کہا خون پڑا ہوا ہے. تو مجھے ایک بندہ ہے, سر یہ دیکھیں, اس نے ویڈیو دکھائی, وہ بندہ جو دھکا مارا تھا, جو گولی چلا رہا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے وہ چھپا ہوا ہے. میں نے کہا وہ ادھر سے نکالا, اس کو تو مار ہی دیں گے. پھر میں اس کو فوراً اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میں نے کہا فوراً لے کے میں سیدھا شوکت خانہ پہنچا. خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ. وہ آپ دوبارہ وزیر بنتے دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں. سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں, الحمدللہ. اللہ کی مرضی. میں تو پہلے بھی وزیر بنتے نہیں دیکھا تھا. میں نے پالیٹکس عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی کہ ہم بائی پروڈکٹ ہے کاشف. میری ایک ایڈوائز دینے, جو ان نیچرل چیز ہے نا وہ نہیں چل سکتی, اس کی بہت بیڈ اینڈنگ ہوتی ہے, اور یہ جو سارا ہو رہا ہے پاکستان میں ان نیچرل ہے. علی زیدی صاحب, آخر میں اگین جس سمے ایک کلوزنگ آرگیومنٹ, آئی وانٹ ٹو کلوز دی شو ناؤ. ویئر ڈو یو سی یور سیلف پی ٹی آئی کے اندر نیکسٹ؟ I mean, do you see yourself in PTI? یار when I get it, if I ever get into, let me just, میں آپ کو اس کا جواب آسان ہے. اگر میں نے کبھی زندگی میں واپس سیاست شروع کی تو یا پی ٹی آئی ہوگی یا میں اپنی جماعت بناؤں گا. اچھا, ان دونوں کے لیے مجھے پیسے چاہیے. اپنی جماعت بنانے کی میری تپڑ بھی نہیں ہے, نہ میری اوقات ہے, لیکن شوق سوچ میں تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. وہ مولا علی کا قول ہے نا کہ انسان سے مانگتے ہوئے باؤنڈری ہوتی ہے, اللہ سے مانگتے ہوئے تو کوئی باؤنڈری ہے ہی نہیں, اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں نہیں, اگر پالیٹکس میں, ورنہ اس ملک میں اس وقت آج میری نظر میں عمران خان سے کے علاوہ کوئی پالیٹیشین اور کوئی لیڈر نہیں ہے. اس سے اوپر میں آپ کو اس سے زیادہ کلیئر نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود. گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.